السلام علیکم ناظرین، اقابلا کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے اقابلا میں کیا ہوا۔ میں نے سوچا مجھے قابو کو مطلع کر دینا چاہیے کہ انگروما کے جلیل القدر بوڑھے توری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ اس کی عبادت سے فائدہ اٹھا کر اقابلا کی سلطنت کا شرازہ منتشر کر دینا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے اقابلا میرے کارنامے کے صلے میں مجھے اپنے قرب سے نوازنے پر تیار ہو جائے۔ میں نے باہر جا کر اقابو سے کہا، اے نبینا بینا، کیا تو سمندر کی طرف سے کچھ سونگ رہا ہے؟ نہیں موزد سردار، سمندر کی ہوا صاف ہے۔ اس نے کہا، جا مقدس اقابلا کو یہ پیغام بھیج کہ انگروما کے باغی عالم جزیرہ توری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ مقدس جاراکاکا کی عبادت میں مصروف ہے، اس کی خدمت میں کوئی پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس نے مایوسی سے کہا، مگر یہ بہت ضروری ہے اقابو۔ میں نے ہربیکا کی مقدس آنکھوں میں سمندر کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، ان کی کشتی بڑھ رہی ہے اور وہ مقدس جاراکاکا کی عبادت میں مصروف ہے۔ میں نے غصے سے کہا، موزد سردار، تم اندر جاؤ، دیوتا توری کے نگبان ہیں، جلدی کرو اور توری کے تمام برگزیدہ لوگوں کو غاروں سے باہر لے آؤ۔ اب اقابلا کی سلطنت بچانے کا وقت آیا ہے۔ مقدس اقابلا عظیم ہے، اس پر جاراکاکا کی مقدس روح کا سایہ ہے، اقابو نے عقیدت سے کہا۔ وہ بلا شبہ عظیم ہے، لیکن میں نے انگروما کو دیکھا ہے۔ تم میرا یہ پیغام پہنچاؤ، ورنہ میں اپنے نوادر خصوصاً شپالی سے تمہیں ہاک کر دوں گا۔ یہ ایک سردار کا حکم ہے اور سلطنت اقابلا کی سلامتی سے متعلق ہے۔ سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے پرجلال آواز میں کہا۔ انہوں نے نیزے میری سمت سنبھال لیے۔ موزد سردار، تم اندر جاؤ اور ہمیں کچھ مہلت دو، اپنے نوادر اپنے پاس رکھو، ہم آخر وقت تک اس کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ میں مضطرب ہو کر اندر چلایا، کاش میں ان چاروں اقابوں کو مارنے کی جرت رکھتا اور چیخ چیخ کر اعلان کرتا، توری کے لوگوں، تمہاری زمین پر ایک دوسری زمین کے ساحر یلغار کرنے والے ہیں، اٹھو اور دیوتاؤں کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ میں کسی بے بس پرندے کی طرح اپنے پنجرے میں پھڑپڑاتا رہا۔ انہوں نے کچھ سوچ کر ادھر کا رخ کیا ہوگا۔ اس وقت مجھے اقابلا سے غایت درجے ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں توری کا سردار تھا اور یہاں انگروما کے لوگوں کا تسلط دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے لیے اب جو کچھ بھی تھا، یہی زمین تھی جہاں مجھے پناہ ملی تھی، اقتدار، عورتیں اور دنیا بھر کی لذتیں نصیب ہوئی تھی۔ مجھے اس زمین سے محبت محسوس ہوئی۔ میں نے دوبارہ ہربیکا کی آنکھوں کے عدسے میں جھانک کر دیکھا، کشتی رواں دواں تھی اور وہ پرسرار عمل پڑھنے میں مصروف تھے۔ یکایک میں نے دیکھا کشتی ایک زبردست طوفانی موج سے دوچار ہوئی اور چند لمحوں کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جب ابری تو اس میں سب لوگ صحیح و سلامت تھے۔ فقط اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے۔ ان کے ہاتھوں میں جاراکاکا کی کھوپڑیاں تھیں اور وہ کشتی میں اس طرح جمے کھڑے تھے جیسے ان کی ٹانگیں کشتی کی سطح سے جڑی ہوئی ہوں۔ وہ چلا چلا کر کوئی ورد کر رہے تھے۔ پھر میری آنکھیں حیرت سے بند ہونے لگی۔ سمندر کی وہ جگہ جہاں کشتی موجود تھی، اس کے ارد گرد سارا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ میں ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا، لیکن ان کی نقل و حرکت سے محسوس کر سکتا تھا کہ پانی کے اس حصے میں پرسرار طاقتوں کی زبردست جنگ جاری ہے۔ روشنی کے وہ پرسرار جھماکے، روشنیوں کے وہ تیر جو کشتی پر اس طرح گر رہے تھے جیسے انگروما سے میری واپسی کے وقت ہوا تھا۔ کشتی کے چاروں طرف خون کا سمندر تھا اور انگروما کے عالم نیزوں اور تیروں کی زد پر آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ دور اور چل کر کی کشتی اس طرح رک گئی جیسے آگے کوئی دیوار ہو، لیکن جلد ہی وہ دوبارہ ابھری اور اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں پر پتھروں، نیزوں اور تیروں کے وار برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ پھر کشتی کے چاروں طرف کوہر سی چھا گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کوہر کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، رات قریب تھی، سورج ڈوبنے کو تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ یہ طلسمی جنگ دیکھ رہا تھا۔ یکلت یہ دبیز چادر بھی پھٹ گئی اور کشتی سمندر کے پانی پر پھر ابھر آئی۔ وہ جزیرہ توری کی طرف سے ہونے والے ہر حملے کو ناکام بناتے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے۔ انہیں روکنے کی کوشش بیکار جاری تھی اور میں سرزمین پر انقلاب کا تصور کر رہا تھا۔ کشتی جب تمام عظمتیں توڑتی ہوئی اور آگے بڑھائی تو ایسا معلوم ہوا جیسے فضا میں پھولوں کی پتیاں جھڑ رہی ہوں۔ جب یہ پتیاں نیچے گری تو مجھے ایک بڑا سا جال نظر آیا۔ جال اتنی تیزی سے سمٹا کہ ساری کشتی کھینچ کر اس میں سما گئی اور انگروما کے بوڑھے ساحر اس جال میں پھنسے ہوئے توری کے ساحل کی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے جال سے نکلنے کے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر جال ان کے گرد تنگ ہوتا گیا۔ ان کے لیے جال بیکار ہے۔ میں نے خود سے کہا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میرا اندیشہ ذرا سی دیر میں صحیح ثابت ہوا۔ انگروما کے بزرگوں کے ساحرانہ ہاتھوں کا اعجاز تھا کہ انہوں نے جال کا طلسم چشم و زن میں کاٹ دیا، مگر وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ ان کی کشتی کئی بار سمندر میں ڈوبی، وہ سطح سے اچھلے اور بڑی تیز سے واپس ہونے لگے۔ میں سکون کی سانس اور دیر تک ان کی واپسی کا ہولناک منظر دیکھتا رہا۔ اس بار وہ پھر ناکام واپس جا رہے تھے۔ جزیرہ توری کی نادیدہ طاقتوں نے ان سرکش بوڑھے باغیوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ میری آنکھیں ہربیکا کی مقدس آنکھیں دیکھتے ہوئے تھک سی گئی تھی۔ میں نے باہر جا کر اقابوں کو دیکھا، وہ گرد و پیش سے بے نیاز مجسموں کی مانند کھڑے تھے۔ سمندر خاموش تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور تازہ واقعے پر غور کرنے لگا۔ دوسری صبح ہی میں نے سمرال کے سکھائے ہوئے مختلف عمل شروع کر دیے اور پوری تندہی سے اپنی گزشتہ تربیت کو جلا دینے لگا۔ اس میں اتنا منہکم ہوا کہ مجھے دن اور رات کی گردش سے واسطہ نہیں رہا۔ میں اپنی نظر بندی کے واقعات میں اختصار سے کام لوں گا۔ مجھے بیرونی دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ آخری دنوں میں بوڑھے زہد کے بازیافت غار کی طرح سہرانہ علوم پر توجہ کیے رہا۔ میری رہائی کا فیصلہ اقابلا کی عبادت سے فراغت کے بعد ہی ممکن تھا اور اقابلا کی عبادت ختم ہونے ہی والی تھی۔ آخری دنوں میں دن گنے جانے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا، مگر جیسے ہی مدت کم ہوتی گئی، احتلاج کا مرض شدت اختیار کرتا گیا۔ بہرحال میں نے ایک لکیر اپنے سامنے ضرور کھینچ دی تھی۔ یہ لکیر اگر نہ کھینچے تو آدمی ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے۔ پھر ایک شام باہر سر نکال کر میں نے اقابو سے پوچھا، مقدس ملکہ اقابلا کی عبادت ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ صرف 1 دن، اقابو نے مختصر جواب دیا۔ 1 دن بھی گزر جائے گا، پتہ نہیں کل وہ کیا فیصلہ کرے۔ اذیت اور تنہائی کی اس زندگی کی عمر طویل کر دے یا پھر پروانہ نجات عطا کرے۔
اس طویل وقت کے ضیاع کا احساس ہو رہا تھا جو اب ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تھا۔ امید و بیم کی اس شام، ان مزمل اور اداس گھڑیوں میں اپنے گلے سے جاراکاکا کی کھوپڑی اتار کر براہ راست اس کی روح سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے مقامی زبان میں روح طلب کرنے کا عمل پڑھنا شروع کیا۔ ایک انتہائی اقدام تھا جو مجھ جیسے شخص کے لیے کسی طور مناسب نہیں تھا، مگر میں نے بعض کامیابیاں انتہائی اقدام کرنے اور خطرہ مول لینے کی سرشت کے سبب حاصل کی تھی۔ میں نے مایوسی اوڑھ لی اور اپنے تمام دکھ اپنی آنکھوں میں منتقل کر لیے اور قلب صاف رکھنے اور اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے تمام آلودگیاں جھٹک دیں۔ میں نے اقابلا کا چہرہ سامنے رکھا اور جاراکاکا کا خیال کیا۔ مجھے اس مرکوزیت میں خاصی دیر لگی۔ رات کے وقت میں صرف جاراکاکا کی کھوپڑی پر اپنی توجہ مرکوز کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے تیزی سے زراشی کے صحرا کا عمل بھی روح طلب کرنے کے عمل کے ساتھ جاری رکھا کہ کب اقابو میری جھونپڑی میں مشعل رکھ کر گئے۔ کتنی رات ہو گئی مجھے احساس نہیں تھا، دل پر ہیبت آ رہی تھی اور زبان ورد میں کسی مشین کی طرح چل رہی تھی۔ آنکھیں کھوپڑی پر جمی ہوئی تھی، ذہن میں اقابلا اور جاراکاکا کے سوا اور کوئی خیال نہیں تھا۔ اسی وجہ سے امید تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اور جب جاراکاکا کی روح آ جائے گی تو براہ راست اس سے مطالبے کروں گا اور اسے اپنے قلب کا تہانہ دکھاؤں گا۔ ایک لہجے کے لیے میری توجہ ہٹی، میں نے محسوس کیا کہ میرے سوا وہاں کوئی اور بھی ہے۔ میری گردن بے اختیار اس سمت مڑنا چاہتی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ میں اپنی زندگی کے سب سے خطرناک عمل میں مصروف ہوں اور جھونپڑی میں میرے اور ورانی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ میں نے عمل بدستور جاری رکھا، لیکن جھونپڑی میں پھر روشنی تیز ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ وہ جاراکاکا کی روح نہیں تھی، میرے ہندی دوست رنگا کی پراسرار دیوی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے اور جلال کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں اس کی مداخلت پر جھنجھلا گیا۔ میں نے الجھن اور وحشت سے اسے دیکھا۔ تم میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، اچھا ہو تم آ گئی۔ میں بھنور میں پھنسا ہوا، مجھے اپنے ذہن کے اس طوفان سے نجات دلا دو۔ میں ایک ضعیف و ناتواں زندگی نہیں چاہتا، میں جاراکاکا کی روح سے براہ راست تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس نے ہاتھ ہلا کر مجھے قہر کی نظروں سے گھورا جیسے وہ میرے عمل سے سخت ناخوش ہو۔ میں مجبور ہو گیا ہوں، یقیناً میں نے ایک جسارت کی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ پھر زور سے ہلایا اور اسے میری طرف کر کے اشارہ کیا۔ اس میں سے دھواں نکل رہا تھا، اس کے ہونٹ ہلے۔ میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہو، جاراکاکا کی روح طلب کرنے کا گستاخانہ عمل ترک کر دو ورنہ بربادی یقینی ہے۔ باہر ایک گرجتی ہوئی جیسے کوئی چٹان شک ہو جائے یا کوئی آتشفشاں پھٹ پڑے۔ دیوی نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، پھر دھوئیں میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہوگی۔ دوسرے ہی لمحے میرے نگراں اقابو نیزہ تانے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے غصے سے تمتما رہے تھے۔ میں نے جاراکاکا کی کھوپڑی گلے میں ڈال لی تھی۔ سرنگا کی دیوی شاید مجھے پھر کسی عذاب سے بچا گئی تھی۔ اقابو جھونپڑی میں اپنی بے نور نظریں ادھر ادھر گھما رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک اقابو جو نگرانی کرنے والوں کا ترجمان تھا، نیزہ لہراتا اور پھنکارتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا۔ اس کے تیور بے حد خوفناک تھے۔ میں نے اپنے تمام نوادر آگے کر دی۔ نیزے کی انی اور میرے دھڑکتے ہوئے دل کا فاصلہ بڑی سرعت سے گھٹ رہا تھا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اقابلا کے خاص دستے کے ان اندھے لوگوں کے مقابلے میں مزاحمت کروں۔ میں نے چلا کر کہا، او اندھے، یہ میں ہوں تیرا معزز سردار جابر بن یوسف الباقر، جس کا احترام تجھ پر واجب ہے۔ تو جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ ہلاؤں میں ہے اور تیری حس ہلاؤں پر کمند نہیں ڈال سکتی۔ اقابو نیزہ تول چکا تھا۔ میں اس انداز سے کھڑا ہو گیا تھا کہ نیزہ اپنی گرفت میں لے سکوں۔ جیسے ہی اقابو نے اسے میرے دل کے پار کرنا چاہا، میں نے پھرتی کے ساتھ بائیں طرف بچ کر دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ میرے گلے میں ڈگبی کے سینگ تھے جو طاقت کی علامت تھے۔ نیزہ ہم دونوں کی گرفت میں تھا۔ اقابو سے مقابلہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ میں نے نیزہ پوری طاقت سے گھمایا اور اس کے مضبوط ہاتھوں سے چھین لیا۔ اسی لمحے باقی اقابو جو ادھر ادھر کسی کو تلاش کرے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ سنو مقدس اقابلا کے نیک لوگوں، کیا تمہیں میرے ہاتھ میں کے احکام ملے ہیں؟ شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ کاری کی بریاض میں موت کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ میری آواز سن کر وہ ٹھہر گئے۔ میں نے اپنا تہاتب جاری رکھا۔ سنو، باہر جاؤ اور نئے احکام حاصل کرو اور تم مجھ پر آسانی سے قابو نہیں پاؤ گے۔ تمہاری طاقت اور غیر معمولی اختیارات کا مجھے بخوبی علم ہے۔ میں کہیں فرار نہیں ہو رہا ہوں۔ اگر تم نے ضد کی تو میں تنہا نہیں مروں گا۔ میں تم چاروں کو ختم کر کے ہی مرنے کے لیے آمادہ ہوں گا۔ اگر تم نے اپنے نیزے نہ ہٹائے تو میں زراشی کے صحرا کا نادر عطیہ شپالی تمہارے جسموں کی طرف اچھال دوں گا۔ میں تم چاروں پر حاوی ہوں کیونکہ میں نے حربیکا کا مغز کھایا اور ڈبگی سے پنجے لڑائے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ایک نیزہ بھی ہے جو میں نے تمہارے ایک ساتھی سے حاصل کیا ہے۔ میرا نشانہ اتنا جھوٹا بھی نہیں ہے۔ جاؤ، باہر چلے جاؤ اور شرمندہ ہونے کے لیے قصر اقابلا سے رابطہ قائم کرو۔ میرے طویل بیان کا اثر ہوا۔ وہ منہ میں ناقابل فہم کلمات بڑبڑاتے ہوئے جھونپڑی سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے باہر جا کر دیکھا، وہ خاموش کھڑے تھے، لیکن میں ان کی غیر معمولی قوت شامہ کا قائل ہو گیا تھا۔ دوسرے دن شام کو سورج کی آخری کرن کے ساتھ سمرال نمودار ہوا۔ آج میں نے اس کے استقبال کو اٹھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ بے تکلفی سے اسے گھورتا رہا۔ وہ میرے بولنے کا منتظر رہا۔ آخر میں نے ابتدا کی، جزیرہ توری کے مقدس کاہن، کہو ادھر آنے کی زحمت کیسے کی؟ جابر بن یوسف، میں تمہیں یہ مزدہ سنانے آیا ہوں کہ مقدس اقابلا نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر تمہاری نظر بندی کے احکام واپس لے لیے ہیں اور امید ظاہر کی ہے کہ تم 3 قبیلوں کے سردار کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری حسن و خوبی سے انجام دو گے۔ سمرال نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ گو جھونپڑی میں سمرال کی آمد کے بعد کوئی حصار قائم نہیں کیا گیا تھا، لیکن میرے منہ سے نکل گیا، ایک زندہ سے دوسرے زندہ میں نے کہا، مقدس سمرال، میں اقابلا کی اس عنایت کا شکر گزار ہوں۔ اس نے اپنی عبادت کے دنوں میں اس سرکش گھوڑے کو تھان سے باندھ دیا تھا تاکہ وہ اس کی محبوب چیزوں کو نہ چھیڑ سکے۔ وہ سب سے برتر ہے، اس کے حکم کو مسترد کرنے کا حوصلہ کون کر سکتا ہے؟ جزیرہ توری کے سردار، سمرال نے سختی سے کہا، میں تمہاری رائے سننے نہیں، حکم دینے آیا ہوں۔ میں نے حکم سن لیا ہے۔ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ مقدس اقابلا سے کہنا تو اسے طاقت اور سرکشی کے کھیل پسند ہے تو مجھے طاقت اور سرکشی کی اجازت دے۔ وہ مجھے جزیرہ توری سے باہر بھیجنے کا بندوبست کرے۔ اس طرح مجھے اپنے بازوؤں کے زور
اور جسم کے شور کا تماشا دکھانے کا موقع مل جائے گا۔ ایک معمول اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، اور اس طرح میں بہت سے مظاہرے دیکھنے سے بچ جاؤں گا جو یہاں رہ کر مجھے دیکھنے پڑیں گے۔ یہ میرا پیغام ہے مقدس کہاں، تم اسے پہنچا دینا۔ تمہیں اس پرسرار سرزمین کی مقدس ملکہ اقابلا کی غیر معمولی بصیرت اور طاقت پیش نظر رکھنی چاہیے اور اس کی روشنی میں قدم اٹھانے چاہیے۔ سمورال نے معنی خیز انداز میں کہا، میں اس کا غلام ہوں اور غلام کو اپنے آقا کی بصیرت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا تھا یہاں غلاموں کے درجے مقرر ہیں، مثلا ایک غلام تم ہو، ایک کوئی سردار، ایک اس کا نائب، ایک عام آدمی، مگر میں غلطی پر تھا۔ غلام تو غلام ہوتا ہے۔ تم یہاں سے دوبارہ اپنے قبیلے میں واپس جا سکتے ہو تاکہ میں انہیں اپنا چہرہ دکھاؤں کہ میں زندہ سے واپس آ رہا ہوں۔ ان سے کہو کہ وہ جشن منائیں۔ میرے جوابات سے سمورال کے ماتھے پر فکر و تردد کی شکنیں ابھریں۔ اس نے مزید گفتگو سے پہلو طے کی اور واپس چلا گیا۔ میں باہر آیا تو اقابو نگرانی کے لیے موجود نہیں تھے۔ میں سمندر کی طرف نکل گیا۔ جسم سے 3.5 ماہ کی دھول اتارنے کے لیے میں نے سمندر میں اپنے قدم ڈال دیے۔ 2 روز تک میں یوں ہی بے سروپا جنگل میں آبادی سے دور گھومتا رہا۔ بستی میں جانے کو طبیعت نہیں چاہتی تھی، وہاں ترغیب تھی۔ جنگل میں اونچے درخت تھے جو شفیق سایہ دیتے ہیں، اور جانور تھے جو محبت کے لیے ترستے ہیں، اور پانی تھا جو جسم و جاں میں تری رکھتا ہے۔ تیسرے روز جب میں ایک درخت کے سائے تلے ایک ہرن سے کھیل رہا تھا کہ میرے بائیں کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کاہن اعظم سمورال کھڑا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا، مقدس اقابلہ کی طرف سے تمہیں جزیرہ مسار جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ میں سید جابر بن یوسف الباقر، تاریخ براعظم کی طلسمی سرزمین کے 3 قبیلوں کا سردار ہونے کے باوجود ایک زندہ میں مبعوث کر دیا گیا تھا۔ جب میں زندہ سے آزاد ہوا تو میں نے اپنے قبیلے سے کنارہ کشی کر لی اور جنگل جنگل گھومتا رہا۔ مجھے آزاد ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ شاید یہ ایک احتجاج تھا، اور اتنی مدت گزرنے کے بعد اس طلسم خانے میں موجود دنیا کے ایک شخص جابر بن یوسف کو احتجاج کا یہ حق ضرور حاصل ہو گیا تھا۔ میں نے جبری نیند خود پر طاری کر لی اور آبادی کی طرف جلد رخ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ سرسبز شاداب جنگل اور سمندر کا کنارہ مجھے تمام تفکرات اور اندیشوں سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ میں سبز پتے، سوندھی زمین، سمندر کی تازہ ہوائیں سونگھتا پھرتا تھا۔ میرا مستقبل کیا ہے، مجھے کہاں تک جانا ہے، یہ مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ میں کب تک ان شبدوں سے جابر ہو سکوں گا اور کب میرے اعصاب جواب دے جائیں گے، یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ جب اچانک کاہن اعظم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے خوابوں سے بیدار کیا اور یہ اطلاع سنائی کہ اقابلہ کی طرف سے مجھے جزیرہ مسار جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، تو مجھے اپنی سماعت اور وجود پر شبہ ہوا۔ میں نے کاہن اعظم سمورال کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہاں سمندر کی گہرائی تھی۔ ان نظروں میں کچھ تلاش کرنا مشکل تھا۔ میں چند لمحے اپنے آپ سے الجھتا رہا اور پھر ایک ٹہنی 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا ایک عزم کے ساتھ اٹھا اور میں نے کاہن اعظم کے سامنے گردن جھکا دی۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا ہے؟ سمورال نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، میں نے ایک مختصر خاموشی کے بعد کہا، میں نے سن لیا ہے، جزیرہ مسار۔ میں نے زیر لب دہرایا۔ مقدس اقابلہ نے آخر اپنے غلام کی دیرینہ خواہش کی تکمیل کر دی ہے۔ ہم سب اس کے غلام ہیں، اس کے فیصلوں کو دیوتاؤں کی تائید حاصل ہے۔ سمورال نے اجنبیت کے ساتھ کہا، اس نے تمہارے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ تم اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ کم سے کم کرو۔ فاصلہ؟ میرے لہجے میں طنز شامل ہو گیا۔ فاصلے کی بات خوب کہی تم نے مقدس سمورال، سبھی یہ فاصلہ دور کرنے کی صحیح کر رہے ہیں، انگروبا کے جلیل القدر فاضل بھی۔ یہ فاصلہ نہ جانے کب سے قائم ہے اور کب تک قائم رہے گا۔ یہ فاصلہ جتنا کم ہوتا جانا ہے، دوری کا احساس بڑھتا جانا ہے۔ میں تمہیں صرف یہ اطلاع دینے آیا، میرے پاس ناپسندیدہ باتیں سننے کی مہلت نہیں ہے۔ تم 3 راتیں گزارنے کے بعد یہاں سے مسار روانہ ہو سکتے ہو۔ ان 3 راتوں میں تم مسار جانے کے لیے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرو گے اور جاراکاکا کی خدمت میں قربانیاں پیش کرو گے، اگر تم ایسا کرنا چاہو۔ سمورال نے روکھے پن سے کہا، میری باتوں میں ناپسندیدگی کا عنصر شامل ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے عجز سے کہا، مقدس کاہن، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے ذہن میں بہت سے تصور ماند پڑ گئے ہیں۔ میں تم سے اپنی گزشتہ تلخیوں پر بھی معذرت خواہ ہوں۔ میں 3 مہینے کی اس تنہائی میں کئی بار مشتعل ہوا، کئی بار نادم ہوا، آخر ندامت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ طعنہ و طنز، ناراضی اور شکایت کے لفظ یہاں متروک ہے۔ میں نے قید کے دوران میں اپنے نہاہانہ دل سے آلودگی کھرچنے کی کوشش کی ہے۔ اب مجھے فاصلوں کی دوری یا کمی کا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن اس ٹھہراؤ اور سکوت سے موت کی بو آتی ہے۔ جابر بن یوسف، جزیرہ توری کے معزز سردار، سمورال محتاط انداز میں بولا، امسار جانے کی اجازت خود ایک اظہار قربت ہے۔ یہ سعادت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر تم نے دوراندیشی احتیاط سے اور اپنے ارد گرد دیکھ کر چلنا شروع کیا تو آئندہ اس سے بڑی سعادتوں کی توقع رکھ سکتے ہو۔ احساس قربت ہی بہت کچھ ہے۔ تم نے ایک مختصر عرصے میں اس سے قربت کے طالبوں میں اپنا نام نمایاں کرا لیا ہے۔ سمورال بہت رک رک کر اپنا ماضی ضمیر ادا کر رہا تھا۔ وہ بحث اور حجت سے گریزہ نظر آتا تھا اور اپنے فرائض یعنی اطلاع دینے اور حکم منتقل کرنے کے کام کے معاملے میں اس وقت بہت مستعد معلوم ہوتا تھا۔ شاید اس نے اجنبی کا یہ وتیرہ میرے جذباتی بیانات اور تلخ و تند رویے سے عاجز آ کر اختیار کیا تھا۔ میں نے یہ اجنبیت ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس درخت کے گرد کوئی اور رازدارانہ بات کی بھی نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی مجھے سمورال سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں امسار جاؤں۔ میں امسار جانے کے لیے تیار تھا۔ مجھ سے کہا جاتا کہ تم جہنم میں جاؤ، میں جہنم میں جانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ امسار جانے کا میں خود خواہشمند تھا۔ تاریخ براعظم کے اس جزیرے کو بعض اعتبارات سے منفرد حیثیت حاصل تھی۔ یہ میری فضیلت اور طاقت کی برتری کی منزل تھی۔ فضیلت اور طاقت ہی سے اس سرزمین میں سربلند کر کے چلا جا سکتا تھا۔ ہم تمام مہذب لوگ کیا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے؟ اور لوگ تو یہی کرتے، مگر سرنگا اور جابر بن یوسف کو یہ محکومی اور قناعت پسند نہیں تھی۔
اس سرزمین کے پار جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر اس سرزمین کے اندر بہت سے راستے تھے۔ ایک مبہم سی امید تھی کہ شاید کہیں کوئی راستہ نظر آ جائے۔ سمرال کی اطلاع سے میرے جسم کی راکھ میں کوئی چنگاری سی لپکی اور اس کے رخصت ہوتے ہوئے میرا جسم گرمی سے باقاعدہ تپنے لگا۔ امسار اور ویرناز انہیں سر کر لیا گیا تو تاریخی براعظم میں میرا درجہ بلند ہو جائے گا اور میں یہاں ایک بے مقصد زندگی نہیں گزاروں گا۔ میں نے مہذب انداز میں سمرال کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آبادی کی طرف جانے لگا۔ شام گزر چکی تھی، رات نے اپنے مہربان بازو توری کے باشندوں کے لیے وا کر دیے تھے۔ چلتے چلتے میرے پراگندہ ذہن نے مجھے ورگلانا شروع کیا۔ عزیزی جابر، کیا تم نے اس امر پر بھی غور کیا ہے کہ اقابلا نے اسی موقع پر کیوں تمہیں جزیرہ مساج بھیجنے کی اجازت دی ہے؟ میں نے اپنے ذہن کو سمجھایا۔ باز رہ، کیا اس میں بھی تجھے کوئی پہلو نظر آ رہا ہے؟ مجھے اور پریشان نہ کر، لیکن میرے ذہن کو قرار نہیں آیا۔ اس نے مجھے اکسانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی ہے کہ تو توری کی سرحدوں سے دور چلا جائے تاکہ مہذب نوجوان شیراٹ یہاں مقبولیت حاصل کر کے اس کے قریب ہو جائے۔ وہ اب اسی کی طرف مائل ہے۔ مجھے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں، میں نے خوف سے کہا، کیا ایسی احمقانہ دلیل ہے؟ کیا وہ شیراٹ کو میری موجودگی میں مرتبوں سے نہیں نواز سکتی؟ کیا اسے میرا اتنا خیال ہو گیا؟ کیا وہ صرف انہی امور کے بارے میں سوچتی رہتی ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے اس نے اپنی اور میری قربت کا جواز پیدا کرنے کے لیے مجھے مساج جانے کی اجازت دی ہو تاکہ میں کامیاب و کامران ہو کر اس کی طلب کا صحیح سزاوار تسلیم کیا جا سکوں۔ وہ ایک برگزیدہ شخص جابر بن یوسف کے لیے زیادہ سے زیادہ لمحے وقف کر سکے۔ ٹھیک ہے، اب آسمان سے بجلی گرے یا زمین میرا بوجھ برداشت کرنے سے گریز کرے، اگر امسار میں نے کوئی کارنامہ انجام نہ دیا تو میری واپسی کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ میں جزیرہ مسار کے متعلق اپنے ذہن کو قائل اور آمادہ کرتا ہوا آبادی میں داخل ہو گیا۔ ان کا سردار ایک مختصر مدت کے بعد انہیں پھر نظر آیا تھا۔ وہ اپنے سردار کی عارضی اور پوشی کے عادی ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے اسی طرح میرا استقبال کیا جو ایک سردار کی آمد پر توری کی روایت بن چکا تھا۔ میں زندہ سے واپس آیا تھا، لیکن ان کے چہروں پر میرے معطوب ہونے کے ملال کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ آتے آتے میں نے وہ پتے جدا کر دیے تھے جو میرے جسم سے لپٹے ہوئے تھے، اور اب میں سرتپا برہنہ تھا۔ جسم کے چند حصے میرے نوادر نے چھپا لیے تھے۔ مکان تک پہنچتے پہنچتے فرازو بھی میری واپسی کے جلوس میں شامل ہو گیا۔ خلاف توقع وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگا۔ سریتا بھی دوڑی دوڑی آ گئی، اس کے ساتھ امریکی لڑکی جینا بھی تھی جو ابھی تک مجھے سہمی ہوئی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے دن صبح میں نے دونوں قبیلوں کے تمام لوگوں کی موجودگی میں جزیرہ مسار کے سفر کا اعلان کیا اور مختلف لذت خیز رسمیں انجام دے کر جاراکاکا کی مقدس روح کی خوشنودی حاصل کرنے کا وظیفہ جاری رکھا۔ قبیلے کے افراد جاراکاکا کی عبادت کے وقت بدمست ہو جاتے تھے۔ وہ دائرہ بنا کر دیوانہ وار رقص کرتے رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے جسم نیزوں سے چھیدے اور ان سے چھلکتا ہوا خون اپنی مٹھیوں میں جمع کر کے فضا میں اچھالتے رہے۔ یہ وظیفہ دوپہر تک جاری رہا۔ میں نے اپنا ہاتھ بلند کر کے جاراکاکا کی عبادت میں مصروف تھکے لوگوں کو روکا۔ وہ نڈھال ہو کر میرے سامنے استادہ ہو گئے اور میں نے اپنے جسم کی ساری طاقت مجتمع کر کے اعلان کیا، جزیرہ توری کے باشندوں، تمہارا سردار امسار جا رہا ہے۔ اپنے سردار کی روانگی تک قربانیاں پیش کرو اور اس کی کامرانی کے لیے جاراکاکا کی روح کو راضی رکھو۔ جب وہ کامران واپس آئے گا تو مقدس اقابلا سے اور زیادہ قریب ہوگا اور تمہارا علاقہ ایک عظیم سردار کا مرکز رہے گا۔ جب میں اپنا اعلان مکمل کر چکا تو فراز و زرامے اور توری کے دوسرے سربردہ لوگوں نے میرے سامنے اطاعت کا عہد کیا۔ ان کا مجمع منتشر ہوا تو میں نے دیکھا مہذب نوجوان مجمع چیرتا ہوا تیزی سے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ میرے قریب پہنچ گیا اور اس نے اپنا سر میرے قدموں میں ڈال دیا۔ میں نے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا۔ شراٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر لجاجت تھی۔ یہی وہ منحوس شخص تھا جس نے بوڑھے ذات کی خانقاہ میں میری طویل عبادت میں دخل اندازی کی تھی۔ اس وقت سرنگا کی دیوی مجھے متنوع کرنے آ گئی تھی اور یہی وہ شریر نوجوان تھا جس کی وجہ سے مجھے 3 قبیلوں کے سردار کو مطوب ہونا پڑا تھا۔ اسے اپنے روبرو دیکھ کر میں سخت مضطرب ہو گیا۔ میرا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ میں اس کی آنکھیں نکال لیتا، اس کا چہرہ نوچ لیتا، مگر میں نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے اور فرازو کو اشارہ کیا کہ اس نوجوان کو میرے سم سے اٹھا لے۔ فرازو زرامے نے سنگدلی سے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ شراٹ زرامے اور فرازو کے درمیان مچل رہا تھا۔ سعیدی جابر، وہ انگریزی میں مجھ سے مخاطب ہوا، میں مہذب دنیا کا ایک شخص ہوں، یقین کرو میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا غلام ہوں، میں تم سے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ وہ فریاد کرنے لگا۔ اس کی فریاد سے میرا غصہ بڑھ گیا اور میں نے نفرت سے زرامے کو حکم دیا، اسے میرے سامنے سے دور کرو اور میری عدم موجودگی میں اسے قبیلے کا کوئی کام نہ سونپو۔ اسے اس کی جھونپڑی میں شراب اور عورتیں اور غذائیں فراہم کرتے رہو۔ نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، شراٹ نے چیخ کر کہا۔ میرے ساتھ اتنا ظلم مت کرو، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس سردار، تم مجھے کوئی اہم کام سونپ کر تو دیکھو، شراٹ نے گڑ گڑا کر کہا۔ تمہیں کوئی اہم کام سونپا جائے؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ پھر میں نے فرازو کو حکم دیا کہ اسے میرے پہلو میں کھڑا کیا جائے۔ شراٹ کو میری نشست کے بائیں طرف کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وفاداری اور اطاعت کا یقین دلانے کے لیے وہ پوری طرح مستعد ہے۔ اس کا جسم پارے کی طرح تھرک رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی نشست سے کھڑے ہو کر بلند آواز میں مجمع کو مخاطب کیا۔ کون ہے وہ جس کے کرم سے ہمارے جزیرے پر پانی برستا ہے اور جس سے ہمارے باغ ہرے بھرے رہتے ہیں اور ہمارے جانور دھوپ کا لطف اٹھاتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ مجمع پر گہری خاموشی مسلط تھی۔ میں نے خود ہی کہنا شروع کیا، وہ کوئی بھی ہو، لیکن اس زمین پر ہم جس کے توسط سے اپنی آسودگیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ جاراکاکا کی مقدس روح ہے۔ ہمیں یہی بتایا گیا کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہماری فلاح کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا ذہن بہت مقصر ہے، ہم بہت سی باتیں جاننے سے قاصر ہیں۔ بس ہم جانتے ہیں کہ وہ جاراکاکا کی روح ہے جو آسمانوں میں بعض ارفع اعلی طاقتوں سے ہماری سفارش کے واسطے سرگردہ رہتی ہے۔ جو جاراکاکا کی مقدس روح پر قربان ہوتے ہیں اور جو قربانیوں کے فرائض انجام دیتے ہیں وہ امان میں رہتے ہیں۔ میں امسار جانے سے پہلے جاراکاکا کی مقدس روح کو خون میں غسل دینا چاہتا ہوں۔ مجھے خون کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو اپنا خون پیش کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ سعید اور احسار پیشہ شخص سامنے آئے۔
میرے غیر متوقع اعلان سے مجمع میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے سب گنگ ہو گئے۔ کون ہے وہ متبرک شخص؟ میں نے چلا کر کہا۔ وہ میرے سامنے آئے اور گردن جھکا دے۔ میرے تحائف میں اتنا جہو جلال تھا کہ ہزاروں افراد کا مجمع لرزہ براندام ہو گیا۔ ایک مکمل سکوت، موت کی سی خاموشی۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور ایک طائرانہ نظر ادھر سے ادھر ہجوم پر ڈالی۔ وہ سخت تذبذب کا شکار تھے۔ میں نے پھر انہیں پکارا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ سب سے پہلے شیراٹ اپنی گردن جھکائے میرے سامنے آئے گا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ جیسے ہی شیراٹ سامنے آیا تمام لوگوں نے اپنے سر جھکا دیے۔ وہ سب جاراکاکا کی مقدس روح پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ عورتیں، مرد، جو جہاں کھڑا تھا اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور تمام مجمع میں صرف سریتا ہی ایک واحد لڑکی تھی جس کا سر بلند تھا۔ اس کے قریب جینا کھڑی تھی اور میری خادمائیں تھیں۔ سرنگا کی لڑکی سریتا ایک کم گو، معصوم مگر بڑی سرکش لڑکی ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کا سینہ پھولا ہوا تھا اور گردن تنی ہوئی تھی۔ یہی لڑکی شروع میں اپنی برہنگی پر بری طرح شرما جاتی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ حسن و شباب کی ایک نادر تحلیق نظر آ رہی تھی۔ اس کے بدن میں گداز پیدا ہو گیا تھا۔ سرو قد، تیکھی لالا رو، تم سب، میں نے سریتا کے شباب سے نظریں بچا کر کہا، تم سب جاراکاکا کی مقدس روح پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ تمہارا یہ سارا یقیناً جاراکاکا کو خوش رکھے گا، مگر مجھے صرف ایک شخص کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مہذب نوجوان شیراٹ نے اپنا سر پیش کیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی جاراکاکا کی روح نے امان دی ہے، اس لیے اس کی قربانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں نوجوان شیراٹ کو اس سعادت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ وہ خود تو قربان نہیں ہو سکتا، البتہ وہ اپنی کسی عزیز ترین دوست کو قربانی کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ نوجوان شیراٹ کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بجائے کسی اور کا نام پیش کرے، کسی ایسے شخص کا جو اس کے لیے بہت قریب رہا ہو، جس سے وہ اپنی قربت ثابت بھی کر سکے۔ میرے اعلان پر شیراٹ لرزنے لگا۔ مجھے اس کا جواب معلوم تھا۔ میں نے سریتا کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب کھڑی ہوئی جینا کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ تم کس کا نام تجویز کرو گے؟ میں نے زہر ہن سے پوچھا۔ شیراٹ نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ لفظ ادا ہوئے، معزز سردار خود ہی اس کا فیصلہ کر دے۔ اس جزیرے کی ساری آبادی میرے قریب ہے اور سب سے زیادہ قربت میں معزز سردار سے رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں نوجوان شیراٹ، میں جانتا ہوں تجھے مجھ سے کس درجہ لگاؤ ہے۔ میں نے شرر بار لہجے میں کہا، سن اے دریدہ دہن، میں جاراکاکا کی روح پر قربان ہونے کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہوں، مگر یہاں میں خود قربانی طلب کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے یہاں کون تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بہتر ہے کہ اس کا نام تو اپنی زبان سے لے۔ قریب تھا کہ شیراٹ مجھ پر چھبڑ پڑتا، مگر اس کے دائیں بائیں فرازو و زرامے کھڑے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، قربانی کا وقت نکلا جا رہا ہے، جلدی کر اور جزیرہ توری کی زمین پر رہنے کا جواز ثابت کر۔ شیراٹ کے لیے جینا کا نام لینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میرے اصرار اور سختی پر اس نے جھنجھلا کر سریتا کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اس نے مجھ پر دوسرا حملہ کیا تھا، میں اسے سب سے قریب سمجھتا ہوں۔ اس نے وحشت سے کہا، معزز سردار، اس کی قربانی پیش کر دو۔ تو جاراکاکا کی مقدس روح کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تجھے بدترین اذیت سے دوچار کر دیا جائے گا۔ میں نے دھاڑ کر کہا، اور نہ سمجھ نوجوان، تو ایک معزز سردار کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شیراٹ نے روتے ہوئے کہا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہو، جو چاہو کرو۔ یہ کہتے ہوئے تیزی پیچھے ہٹ گیا اور آنن فانن مجمع میں روپوش ہو گیا۔ جاراکاکا کی مقدس روح گواہ رہے، میں نے چیخ کر کہا، اسے یہ قربانی قبول ہو۔ نوجوان شیراٹ کو سامنے لایا جائے تاکہ وہ اپنی عزیز ہستی کی قربانی خود پیش کر سکے۔ میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ وہ مہذب دنیا سے آئی ہوئی امریکی لڑکی جینا ہے۔ جینا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے دیکھا سریتا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور اس کے کان میں کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر ایک قہر کی نگاہ دوڑاتی ہوئی ہجوم میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں حواس باختہ جینا کو پکڑ کر مقتل کی طرف لے جایا گیا اور شیراٹ کو پکڑ کے اس کے ہاتھ میں ایک انڈاسہ دے دیا گیا۔ اس وقت ہجوم میں ایسا شور برپا ہوا کہ قریب کی آواز سننا بھی مشکل ہو گیا۔ بے محابہ ڈھول تاشے بجنے لگے، لوگ بے سروبہ انداز میں اچھلنے کودنے لگے، ہر طرف چیخو پکار تھی۔ انہوں نے مقتل کے گرد دائرہ تنگ کر لیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پاگل خانے کا دروازہ کھل گیا ہو یا قیدی فرار ہو رہے ہوں۔ متبرک خون کا زیادہ زیادہ حصہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹنے لگے۔ عموماً عورتوں کو قربان کرنے کی رسم انجام نہیں دی جاتی تھی، مگر یہ کوئی متروک چیز نہیں تھی۔ میں اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا تاکہ نیچے قربانی کی مقدس رسم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ نوجوان شیراٹ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جینا کا سر اپنی آغوش میں لے لیا اور اسے سینے سے لگا کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ بے ہوش جینا کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ قبیلے کے برگزیدہ لوگ شیراٹ کے اطراف میں کھڑے تھے۔ زرامے اور فرازو بھی وہیں پہنچ گئے تھے۔ قربانی کی یہ رسم پہلے سے مختلف نہیں تھی۔ اس کی تفصیل خاصی دردانگیز اور خون ریز ہے۔ جینا کے رخساروں کو بوسے دینے کے بعد شیراٹ نے کس جبر سے اس کا سر قلم کیا میں دیکھ نہیں سکا۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ میں یہ حکم واپس لے لوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جو فیصلے دیوتاؤں کے نام پر کیے جاتے تھے انہیں واپس نہیں لیا جاتا تھا۔ میں نے دور سے اتنا دیکھا کہ جینا کا لاشا پھڑک رہا ہے اور اس کا تازہ خون نیچے رکھے ہوئے برتن میں جمع کیا جا رہا ہے۔ اس خون میں جاراکاکا کی کھوپڑی کو غسل دیا گیا اور اس میں سے ایک قط سب سے پہلے میری خدمت میں پیش کیا گیا۔ پھر شیراٹ کو اپنی منگیتر اپنی محبوبہ کا خون پینے کے لیے دیا گیا اور عبادت گزاروں نے وہاں پراسرار رسمیں ادا کی۔ شیراٹ خون پی کر پاگلوں کی طرح اس رقص میں شامل ہو گیا جو قربانی کے سلسلے میں جاری تھا۔ پھر یہ ہوا کہ خون حاصل کرنے کے لیے لوگ برتن پر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے جینا کی لاش اس کے خون کا نام نشان مٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے جلسہ کا درم برم ہو گئی۔ مجھے اپنے نائبین کی جلوں میں آبادی تک پہنچایا گیا۔ آج رات اور پھر آنے والی رات، جب تک میں توری کے علاقے سے اوجھل نہ ہو جاؤں، سارا قبیلہ عبادت میں مصروف ہو چکا تھا۔ جب میں نے اپنے مکان میں قدم رکھا تو مجھے سب سے پہلے یہ خبر دی گئی کہ سریتا اپنے گھر واپس نہیں آئی ہے۔ گو میں بہت تھکا ہوا اور مزمل تھا، لیکن میں اس کی تلاش میں سمندر کے کنارے تک نکل گیا۔ سریتا مجھے کہیں نہیں ملی اور تھک کر میں واپس آ گیا۔ صرف ایک دن باقی رہ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب میں اطمینان سے امساک کی جانب روانہ ہو سکوں گا،
مجھے یقین تھا کہ شراڑ عرصے تک یہ خونی کھیل یاد رکھے گا۔ اب اسے ایک سردار کے مرتبے سے آگاہی ہو گئی ہوگی۔ وہ چونکہ ایک جذباتی اور حساس نوجوان ہے، اس لیے اس پر صدمے کا اثر دیر تک قائم رہے گا۔ مجھے بتایا گیا کہ شراڑ کی ذہنی حالت ابتر ہے اور وہ رات بھر اپنی جھوپڑی میں ہذیان بکتا رہا ہے، اور اس نے وہ تمام برتن توڑ دیے ہیں جس میں اس کے لیے غذائیں اور مشروبات بھیجے گئے تھے۔ اس نے ساری رات کرب اور بے چینی میں گزاری۔ مجھے یہ سن کر کوئی خاص مسرت نہیں ہوئی۔ میرے دل و دماغ کا تقدر جینا کی موت کے بعد بھی دور نہیں ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جینا کی روح میرے سامنے کھڑی ہے اور ماتم کناں ہے۔ میں ایک مضبوط اعصاب کا شخص کئی بار رات کو سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سمورار کے بعد توری میں میرا ایک ہی شفیق دوست رہ جاتا تھا، وہ تھا صاحب اسرار ہندی بوڑھا سرنگا۔ سرنگا نے ایک طویل اور ناقابل فہم ریاضت کے لیے غار کو اپنا مسکن بنا لیا تھا اور باہر کی دنیا سے بے خبر ہو گیا تھا، مگر وہ سب سے زیادہ باخبر اور ہوش مند شخص تھا۔ میں ایک مدت بعد سرنگا سے مل رہا تھا۔ اس عرصے میں توری کے زاہد کے غار میں ریاضت کرتا رہا، اور جب وہاں سے واپس آیا تو میرے زندہ میں 3 ماہ گزارے۔ میں سمجھتا تھا کہ سرنگا مجھے میرے جذباتی اقدام پر سرزنش کرے گا، لہٰذا مجھے جواب دینے کے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن جب میں اس کے مختصر غار میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ سریتا کو وہاں نہ پا کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ سرنگا نے اپنی بیٹی کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وہ جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی تھی بولتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ سریتا محفوظ ہے، اور سرنگا جینا اور شراڑ کے سلسلے میں میرے انتہا پسندانہ رویے پر نالاں نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اہم معاملوں میں بولنا پسند کرتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس نے حسب معمول دیوی کی مورتی غار کے دہانے پر کھڑی کر دی اور میری پشت پر ہاتھ رکھ کے مجھے مشورے دینے شروع کر دی۔ اس نے مجھے دلاسا دیا کہ میں جب بھی مشکل میں گر جاؤں اسے ضرور یاد رکھوں، اس کا نام لوں۔ سرنگا مسار کے سفر سے بہت خوش تھا اور اپنی نجات کے سلسلے میں بڑا پرامید نظر آتا تھا۔ وہی جوش، وہی ولولہ، وہی امید۔ سرنگا سے مل کر زندگی کی قدر معلوم ہونے لگتی۔ سیدی جابر، تم جا رہے ہو، جاؤ میرے عزیز، جاؤ، کمالات اور اسرار کی دنیا کی سیر کرو۔ سرنگا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خود کو قابو میں رکھنا اور اسرار کا پردہ چاک کرنے کے لیے اسرار سے آگاہی ضروری ہے۔ تمہارا یہ سفر ایک طرح کی تربیت ہے۔ کوئی عجب نہیں کہ اس کے بعد تم ہم سب کی نجات کا کوئی راستہ ڈھونڈ لو۔ انصار سے بیرناز جانا اور وہاں ساحر اعظم جاملوج سے مل کر اس کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور تم مجھے ہمیشہ محبت سے یاد کرتے رہنا۔ میں نے جذبے سے کہا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں سیدی، تم میرے بازو ہو۔ سرنگا نے جوش سے کہا، اپنے آپ کو کھونا مت، ہماری زندگی کے لیے تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے۔ جہاں سے جو ملے اسے حافظے میں محفوظ کر لو، جو نظر آئے اسے دماغ میں پیوست کر لو۔ جہاں ظلم کی ضرورت پڑے وہاں پتھر بن جاؤ، جہاں رحم کی ضرورت ہو وہاں بھی موم بننے کی عادت نہ ڈالو۔ اور سنو، حوصلہ مت کھونا، حوصلہ ہی دنیا کے حیرت انگیز اسرار کی نفی ہے۔ کیا میرا بیان تم تک منتقل ہو رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں سرنگا، نجات کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہو۔ میں نے لہجہ بدل کر کہا، کہو کہ جابر بن یوسف، اے میرے غمگسار، تجھے آخر ان صحبتوں کے بعد اس ستمبر کا قرب نصیب ہوگا اور وہ تجھے وصل کی لذتوں سے سرشار کرے گی۔ کہو کہ تم اس کے بدن کی چاندنی میں کھلو گے، یقین دلاؤ کہ اس کا ملکوتی جسم تمہاری آغوش میں برقرار رہے گا۔ کہو نا، یہ بات بھی کہو۔ ہاں ہاں، سرنگا نے میری مسکراہٹ اور خوشدلی کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی شبہ نہیں کہ اس کا خیال تمہیں ہمیشہ اپنے ذہن کے ہر گوشے سے ملفوف رکھنا چاہیے۔ وہی تو آخری منزل ہے، وہی تو ایک مرحلہ سخت ہے، لیکن سعیدی تم اتنے خود غرض مت بنو، تمہیں اپنے ماں باپ، اعزاء، اپنی متمدن دنیا کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سرنگا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی دیوی کو فعال رکھے گا اور غار میں ریاضت کرتا رہے گا، توری میں ہر قسم کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گا۔ تم میرے آنے تک زندہ رہو گے؟ اب نہ جانے کب ملاقات ہو۔ میں نے مایوسی سے کہا، میں زندہ رہوں گا۔ سرنگا نے عزم سے جواب دیا۔ میں سے گلے مل کر اس کی محبتیں اور تجربے سمیٹتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ میرے پاس دن کا کافی بڑا حصہ تھا۔ میں سریتا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس کی بازیافت کے لیے میں نے اپنے نوادر اور چوبی استے اور شپالی تک سے مدد لی۔ وہ مجھے ساحل کے قریب ایک پتھر پر اداس بیٹھی ہوئی مل گئی۔ اس کی آنکھیں روتے روتے خشک اور ویران سی ہو گئی تھیں اور بال بے ترتیبی سے بدن پر بکھرے ہوئے تھے۔ میرے آنے پر وہ چونک کر دوہری ہو گئی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانا چاہا، مگر اس نے درشتی سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ پھر میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور جبرن اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ وہ میرے سینے سے لگ کر سمندر بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں اشک باری کی جتنی بھی قوت تھی ساری اس نے صرف کر دی۔ اتنا روئی، ایسا روئی کہ میرا سینہ تر ہو گیا۔ نہ جانے کب سے وہ آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کھل کر رونے دیا۔ اس نیم جاں کو کمر پر لاد کر ساحل پر لے آیا۔ وہاں میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے بال سمورال کی مالا سے باندھ دیے۔ بدنصیب لڑکی، یہ کہتے ہوئے میری آواز گلگیر ہو گئی۔ آؤ پجرے کی طرف چلیں۔ سریتا نے اپنی گردن میرے بازو پر ڈھلکا دی اور میں اسے کھینچتا ہوا اپنے مکان تک واپس لانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہر طرف شور و غوغا تھا۔ سردار کی عزت و توقیر میں اضافے کے لیے جانوں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ انہی عبادت گزاروں میں ایک طرف ایرانی دوشیزہ فروزی بھی سہمی کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک پڑے۔ سیدی جابر، تم جا رہے ہو؟ اس نے سرگوشی سے کہا۔ ہاں فروزی، مگر واپس آنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم نہ آئے تو ہم اپنا گلا گھونٹ لیں گے۔ تم کب تک آ جاؤ گے؟ فروزی نے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ جب یہاں نئے سردار کے نام کا اعلان ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ میں اس تنہائی اور بیکاری سے اکتا جاؤں گی۔ میں تمہیں سریتا کے پاس چھوڑے جاتا ہوں، وہاں خادمائیں تمہاری خدمت کریں گی اور تمہیں معطر پانیوں سے غسل دیں گی۔ جب میں واپس آؤں گا تمہارے شباب کا عالم عجیب ہوگا۔ میں صرف تمہارے لیے ہوں۔ فروزی نے نظریں جھکا کر کہا۔ فروزی کے چہرے پر شرم چھا گئی۔ وہ جھجکتے جھجکتے بولی، آقائے جابر، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ میں فروزی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا اور ڈاکٹر جواد کے سر پر دھپ مارتا ہوا عبادت کے جلوس میں شامل دوسرے لوگوں سے ملتا رہا۔